کہانیاں سننے والوں کو میرا سلام۔ لوک کہانی سیف الملوک کی 20ویں قسط پیشی خدمت ہے۔ گزارش ہے کہانی کو غور سے پڑھیں اور سنیں۔ کہانی سننے کا مزہ تب ہی آتا ہے جب اسے غور سے سنا جائے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملکہ خاتون نے جو کھانا پری بدیل جمال کے سامنے سے اٹھایا تھا وہ باغ میں جا کر شہزادہ سیف الملوک کے سامنے رکھا۔ شہزادے نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو ملکہ نے کہا یہ تمہارے لیے محبوب کی طرف سے پہلی سوغات ہے۔ سیف الملوک نے کہا میں سمجھا نہیں۔ ملکہ نے کہا اس تھالی میں سے پری بدیل جمال نے کھانا کھایا ہے، تم بھی کھا لو، اس سے محبت بڑھے گی۔ شہزادے نے کہا کھانا تو میں ضرور کھاؤں گا، مگر یہ بتاؤ کہ پری سے کوئی بات ہوئی کہ نہیں؟ ملکہ نے کہا بات ہو رہی ہے، صبر کرو۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ وہ شہزادے کو وہیں چھوڑ کر محل میں آ گئی۔ پری بدیل جمال نے پوچھا کہ کہاں گئی تھی، کون سی مجبوری تھی جو تم کھانا کھاتے کھاتے اٹھ کر چلی گئی؟ ملکہ نے کہا میں باغ تک گئی تھی بس۔ پری نے پوچھا ایسا کیا کام تھا؟ ملکہ نے کہا بس یہ ایک راز ہے جو بعد میں بتاؤں گی۔ پھر وہ تینوں ایک الگ کمرے میں آ گئی جہاں کسی دوسرے کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب پری نے ملکہ سے کہا تم ہم میں سے بڑی ہو اور کافی سارا وقت باہر گزار کر آئی ہو، کوئی اچھی سی کہانی سناؤ۔ ملکہ نے کہا سنی سنائی سناؤ یا پھر آنکھوں دیکھی۔ پری نے کہا سنی سنائی میں بہت فرق ہوتا ہے، آنکھوں دیکھی سناؤ۔ ملکہ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہانی شروع کی اور کہا یہ ایک سچی کہانی ہے، غور سے کان لگا کر سنو۔ شہر مصر میں ایک بادشاہ ہے جس کا نام شاہ عاصم ہے، شہنشاہوں کا شاہ۔ 70 کے قریب ملکوں کے بادشاہ اس کے محتاط ہیں۔ اس کا ایک شہزادہ ہے سیف الملوک۔ وہ جب جوان ہوا تو اس کے باپ نے اسے تحفے میں بہت ساری چیزیں دی۔ ان چیزوں میں ایک تصویر بھی تھی جو ایک شہزادے اور ایک لڑکی کی تھی۔ شہزادہ تصویر دیکھ کر ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا۔ پھر ملکہ نے شہزادہ سیف الملوک کی اب تک کی ساری کہانی انہیں سنائی اور کہا کہ وہ شہزادہ اس وقت تمہارے باغ میں موجود ہے۔ پری نے کہا اس شہزادے سے پوچھو کہ وہ کون سا شہر یا ملک ہے جہاں اس کی معشوقہ مل سکتی ہے، یا وہ کون سی صورت ہے جو اس ملک سے مل سکتی ہے جس نے اس شہزادے کو اپنے ملک سے نکال کر یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ ملکہ نے کہا میں نے شہزادے سے پہلے ہی پوچھ لیا ہے اور وہ صورت اس وقت ہماری اس مجلس میں موجود ہے۔ پری نے کہا صاف صاف بتاؤ تمہارا کیا مطلب ہے؟ تو ملکہ نے کہا جس صورت پر عاشق ہو کر شہزادہ اتنے لمبے سفر پر نکلا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری صورت ہے۔ پری نے کہا مذاق مت کرو، باتیں نہ بناؤ، وہ کہاں اتنی دور اور میں کہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پری اور وہ آدم زاد، میں ناری اور وہ خاتون، نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر ملکہ اور بدرہ دونوں نے پری کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا یہ بالکل سچ اور حقیقت ہے، وہ شہزادہ تیرے ہی عشق میں گرفتار ہے اور ہم نے اسے وعدہ کیا ہے کہ ہم تجھے اسے ضرور ملائیں گے۔ پری نے غصے سے کہا واہ ملکہ تم نے کیا میری خوب قدر کی ہے، میں کوئی لنڈ اچکی ہوں جو کسی نامحرم سے ملے، اور پھر آدم اور پری کا کوئی جوڑ نہیں۔ آدم زاد ہمیشہ بے وفا ہوتے ہیں اور پریاں اپنے کول و قرار کی پتنی۔ میں اتنی خوبصورت پری اور وہ پتہ نہیں کہاں کا نالائق مسافر، نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تبھی ان کی ماں جو یہ سب باتیں سن رہی تھی ہنستی ہوئی اندر آئی اور بولی سن اے بیٹی، تیری یہ بہن اسی کے وسیلے سے خدا نے ہمیں دوبارہ واپس دی ہے، کیا ہوگا جو تم ایک بار اپنا منہ اسے دکھا دو؟ ملکہ خاتون نے قید میں ہوتے ہوئے اسے تم سے ملانے کا وعدہ کیا ہے، تبھی ہم تمہارے سامنے سوال کر رہے ہیں، اور جسے تم نالائق اور بیچارہ کہہ رہی ہو وہ نالائق نہیں بلکہ لال ہے، لال۔ وہ تیرے لیے اپنے ماں باپ اور تاج تخت چھوڑ کر کئی سالوں کی مصیبتیں جھیل کر یہاں تک پہنچا ہے۔ پری نے کہا اے ماں کیا تم چاہتی ہو کہ میں اس آدم زاد سے ملوں؟
اگر پریوں کو پتہ چل گیا تو وہ میرے باپ تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں گی کہ تیری بیٹی یہاں عشق لڑا رہی ہے۔ اگر میرے باپ تک یہ بات پہنچ گئی تو وہ مجھے اسی وقت مار دے گا یا پھر قید کر دے گا۔ موت سے میں نہیں ڈرتی، مگر بدرہ خاتون سے بچھڑ کر میں نہیں رہ سکتی۔ ماں نے کہا، سن بیٹی، تمہارا باپ ایک عاقل اور دانا بادشاہ ہے، اور اس نے کتابوں کا علم بھی پڑھا ہے۔ اس نے بھی مورت اور صورت والی دلیل کہیں نہ کہیں ضرور پڑھی ہوگی، اور وہ اس بارے میں جانتا بھی ہوگا۔ ہم بات چلا کے تو دیکھیں صحیح، پہلے سے ہی انکار کر دینا اچھی بات نہیں۔ پری ماں کی بات سن کر چپ سی ہو گئی تھی۔ پھر کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ پری نے ملکہ سے کہا، چلو پھر باغ میں چلتے ہیں۔ ملکہ بہت خوش ہوئی اور پھر وہ سب باغ کی طرف چل پڑی۔ سامعین، کہانی کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔